بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبا مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پھر پڑھیے صلی اللہ آکر ذکر محمد سن راتی رب دی ذات ہوئے. آکر ذکر محمد دا سن راتی رب دی ذات
آ کر یہ ذکر محمد دا سن راضی رب دی ذات ہوئے اساں آسیاں دی اس محفل تے رحمت دی برسات ہوئے اساں آسیاں دی اس محفل تے رحمت دی برسات ہوئے. آپ کو یاد ہے نا آپ کا کام؟ میں تو آدھا اتنا ہی پڑھوں گا، پورا آپ نے کرنا ہے. اساں آسیاں دی اس محفل تے خود رحمت دی اساں آسیاں دی اس محفل تے خود رحمت دی ہم دو جگ دا سلطان کمال ہم عرشاں دا مہمان کمال ہم دو جگ دا سلطان کمال عرشاں دا ان دو جگ دا سلطان گواہ ان عرشاں دا مہمان گواہ او دی ہر گل نو قرآن گواہ جدی بات خدا بات ہوئے خودی ہر گل نو قرآن گواہ جدی بات خدا دی خودی ہر گل نو قرآن گواہ جدی بات خدا دی. واجب سب تعلیم سامعین ذی وقار حاضرین محفل عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت الرضوان اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و تمام برہانہ و اعظم شانہ کے مقدس مطہر اور مبارک کلام مجید میں سے سورۃ الاحزاب کی ایک انتہائی معروف و مشہور آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت رب ذوالجلال نے مجھے عطا فرمائی ہے اور آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا ہو رہے خالق کائنات حق کہنے کی، حق سننے کی، حق سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس وقت ہماری اس محفل میں ایک عالم دین آل رسول کے ایک چشم و چراغ تشریف فرما ہیں. میرا ارادہ تو یہ تھا کہ میں انہیں کو خطاب کے لیے عرض کرتا، لیکن ان کی اجازت سے آپ کے سامنے حاضر ہوں
اور دوسری بات یہ کہ میں نے کچھ کہنے سے قبل یہ ارادہ کیا تھا کہ کھڑے کھڑے کچھ گفتگو کر لوں. آج رسول کے سامنے منبر پہ بیٹھنا ہمارا حق نہیں بنتا، لیکن مجبوری یہ تھی کہ میں نے جن آیات بینات کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ میں نے دیکھ کر پیش کرنی ہے، اس لیے مجھے مجبوراً بیٹھنا پڑا ہے. امید ہے کہ اپنی دعاؤں سے نوازیں گے. حضرات گرامی، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ملک پاکستان میں بیرونی ایجنڈے پر کام ہو رہا ہے. یہود و نصارہ کا ایجنڈا مکمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ختم نبوت کا وہ مسئلہ کہ جو متفق علیہ مسئلہ ہے، یعنی جس پر کسی بھی دور میں دو رائے نہیں رہی، کسی بھی دور میں اہل ایمان کا ہمیشہ سے یہ ایمان رہا ہے، یہ اعتقاد رہا ہے، یہ نظریہ رہا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے. کسی بھی حوالے سے جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کون؟ کافر ہے. کھل کے بولیے، کافر ہے. اور جو اس کو مانے وہ بھی کافر ہے، اور جو اس کی حمایت کرے وہ بھی کافر ہے. لیکن اس کے باوجود غیر مسلم اقلیت کو پروٹیکشن فراہم کرنے کے لیے، ان کا راستہ ہموار کرنے کے لیے ہر دور میں کوششیں ہوتی رہی ہیں. اسی ماہ کی 2 تاریخ کو اسمبلی میں بل پیش ہوا جس میں ختم نبوت کے اتفاقی مسئلہ کو جان بوجھ کر چھیڑا گیا. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، حکومتی ارکان بے شک کہتے رہے کہ یہ کلیریکل مسٹیک تھی، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. ایسا یہ سوچا سمجھا منصوبہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کلیریکل مسٹیک ہوتی تو کوئی ایک اسپیلنگ آگے پیچھے ہو جاتا، کوئی الفابیٹ آگے پیچھے ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا. پورا لفظ چینج ہوا. یہ کلیریکل مسٹیک نہیں، اصل میں یہ ٹیسٹ کیس ہے. یہ کیا ہے؟ ٹیسٹ کیس ہے. ٹیسٹ کیس یہ ہے کہ ذرا اس کو ایک لفظ چینج کر کے دیکھتے ہیں، اگر تو یہ ہضم ہو گیا، قوم نے ہضم کر لیا تو پھر اگلا سٹیپ اٹھائیں گے. لیکن آقا کے عاشق کہاں برداشت کرتے ہیں؟ آقا کے غلام کہاں برداشت کرتے ہیں؟ یہ بھول ہو گئی لوگوں سے. انہوں نے سمجھا کہ شاید کسی کی نظر نہیں جائے گی ادھر، کسی کی توجہ نہیں جائے گی، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ عظمت مصطفیٰ کا محافظ خدا ہے. کون ہے؟ مجھے بولیے، خدا ہے. وہ مصطفیٰ کی عظمتوں کا محافظ. اللہ اکبر. وہ ایسا محافظ ہے کہ جب کسی چیز کی حفاظت وہ اپنے ذمہ لے لے اور وہ کرے
تو پھر وہ اپنا کے ہاتھیوں کے سامنے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیج دیا کرتا ہے، اور وہ نمرود جیسے باغی کو ایک مچھر سے ہلاک کر دیتا ہے، اور وہ جب چاہے تو وہ سیکورٹی گارڈ کو، وہ محافظ کو یہ جذبہ دے دیتا ہے کہ تم اس کے محافظ بعد میں بنے ہو، دین مصطفیٰ کے، عظمت مصطفیٰ کے محافظ تم پہلے ہو۔ اسے عبادت کروانے کے لیے کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے، کسی بہت بڑی جماعت کی ضرورت اسے نہیں پیش آتی۔ وہ چاہے تو ایک گن مین، ایک پولیس کے آدمی سے بہت بڑا کام لے لیتا ہے۔ اسمبلی میں بل پیش ہوا، شیخ رشید صاحب جیسے بھی ہیں، ان کے ایک اپنا انداز ہے، ہم اس پہ اس وقت ڈسکس نہیں کرتے، نہ بھی ضرورت ہے، لیکن رب نے اسے اسمبلی میں کھڑا کر دیا۔ اسے اسمبلی میں کھڑا کر دیا، کسی مولوی کو نہیں۔ بات قابل غور ہے، بات توجہ طلب ہے۔ رب نے کسی مولوی کو نہیں، کسی پیر زادے کو نہیں، کسی سجادہ نشین کو نہیں، ایک دنیا دار کو کھڑا کر دیا، اور ہم نے بتا دیا کہ جب میں اپنے محبوب کی عظمت کی حفاظت کرنے لگتا ہوں تو مجھے کسی بڑے کی ضرورت نہیں، میں جس کو چاہوں اس کا کھڑا کر دیتا ہوں۔ اور میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیے گا، میرا بھی کچھ نہیں جائے گا، آپ کا بھی کچھ نہیں جائے گا، کنجوسی نہیں کرنی۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ شیخ رشید کے اس عمل کی برکت سے اس کی یہ دنیا بھی سنوار دے، اگلی بھی سنوار دے۔ یہ دنیا بھی سنوار دے، اگلی بھی سنوار دے۔ میں تو سوچتا ہوں کہ اگر وہ اسمبلی میں نہ کھڑا ہوتا تو شاید ہمیں بتاتا بھی کوئی نہ کہ ہوا کیا ہے، معاملہ ایسے ہی گول گول ہو جاتا، کیونکہ پیروں مولویوں سے ہمیں جبہ دستار والے بکنے جائے تو کوئی بھی بک جاتا ہے، اور رب چاہے تو ایک ایسے کو کھڑا کر دیتا ہے جس کے بارے میں کوئی وہم و گمان ہی نہ ہو۔ یہ رب کی شان ہے۔ مسئلہ ختم نبوت، ایک ہستی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، دو کا ارادہ تھا، اب دیکھیں ٹائم کتنی وفا کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دو غلام، دونوں کا نام ہے زید۔ مجھے بولیے کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ ایک ہے زید بن خارجہ، ایک ہے زید بن حارثہ۔ دیکھیں باپ کے ناموں میں بھی کیسی مطابقت آ رہی ہے، نام ان کے باپوں کے مختلف لیکن سیگا ایک ہی بن رہا ہے، بناوٹ ایک ہی بن رہی ہے۔ ایک ہے زید بن خارجہ، ایک ہے زید بن حارثہ۔ توجہ کیجیے گا، مدینہ طیبہ کا شہر ہے، وہ شہر جہاں جو چلا جائے واپس آنے کا دل نہیں کرتا، اور جو نہیں جا سکتا وہ تڑپتا رہتا ہے، وہ مدینہ طیبہ۔ میرے اولاد کیا کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقدس شہر، شہر مدینہ
اتنا پیارا شہر نام لینے سے زبان پر مٹھاس آ جاتی ہے. چینی وہ مٹھاس نہیں پیدا کرتی، مصری وہ مٹھاس نہیں پیدا کرتی، کوئی شیریں سے شیریں چیز وہ مٹھاس نہیں پیدا کرتی جو زبان پر مدینہ کا لفظ آنے سے مٹھاس آ جاتی ہے. وہ مدینہ شہر کا ایک مقدس گھر، اس گھر میں ایک چارپائی پڑی ہوئی ہے، چارپائی کے اوپر ایک آدمی، ایک میت موجود ہے، اوپر 2 چادریں پڑی ہوئی ہیں اور 2 چادریں پڑی ہیں. جناب والا صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا نام حضرت زید ہے. کیا نام؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ بیان کرتے ہیں مدینہ شریف کی گلیوں میں چلتے کچھ فاصلہ جب طے کیا، کسی گلی میں پہنچے، اسرائیل علیہ السلام آگے آپ کی روح قبض کر لی. مدینہ طیبہ کی گلی میں جاتے روح قبض ہو گئی، زمین پہ آ گئے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کون سے صحابہ بیان کرتے ہیں اذ میتا بین الظہر والعصر، کہتے ہیں اثر اور ظہر و اثر کا درمیانی وقت. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں چلتے ایک مقام پہ پہنچے. حضرت اسرائیل علیہ السلام آگے روح قبض کر لی. جب روح قبض ہو گئی، میرے آقا کا غلام زمین پہ آ گیا، میرے آقا کے غلام کو اٹھایا گیا، چارپائی پہ ڈالا گیا، گھر میں لایا گیا، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا. جب غسل کفن دے چکے، اوپر 2 چادریں ڈال دی گئی. 2 چادر جب ڈال دی گئی، ہوا کیا؟ جب مغرب اور عشاء کا درمیانی وقت ہوا. کون سا؟ پہلے کون سا وقت تھا؟ ظہر اور عصر کا درمیانی. اب وقت ہوا مغرب اور عشاء کا درمیانی. جب یہ وقت آیا، حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں اجتمع نسوة من الانصار يصرخن حولا. انصار کی عورتیں جمع ہو گئیں. جمع ہونے کے بعد انہوں نے اظہار غم کرنا شروع کر دیا. انہوں نے اپنے انداز میں کچھ کہنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا. شاید وہ وقت ایسا ہو کہ رونے کی ممانعت نہ آئی ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے کہ بعد میں آقا علیہ السلام نے میت پر رونے سے منع فرما دیا، اور صحابیات سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ آقا نے منع کیا ہو وہ پھر بھی روئی ہو. اس لیے قرینہ قیاس یہی ہے کہ وہ اس حکم سے پہلے کا معاملہ ہوگا. جب ان عورتوں نے رونا شروع کیا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ رو رہی ہیں، اگلے الفاظ یہ سمعوا صوتا من تحت البساط. روایت کے الفاظ یہ ہیں جب ادھر وہ رو رہی ہیں اور لوگ بہت سارے مرد بھی جمع ہیں، عورتیں بھی جمع ہیں، اتنے میں کیا ہوا کہ چادروں کے نیچے سے آواز آنے لگ گئی. چادروں کے نیچے سے مجھے بولیے، چادروں کے نیچے سے، چادر کے نیچے ہے کون؟ صحابی رسول. اور موت کا ذائقہ چکھ لینے کے بعد، موت کا ذائقہ چکھ چکے، اسرائیل آ چکے، روح پرواز کر چکے، روح قبض کر چکے، روح پرواز ہو گئی. زور اور اثر کے درمیان کا یہ وقت جب ان کی روح قبض ہوئی، اور یہ وقت مغرب اور عشاء کے درمیان کا. عورتیں رو رہی ہیں، مرد عورتیں جمع، ایک اجتماع ہے. اور جب وہ رو رہی ہیں، اگلے الفاظ یہ سمعوا صوتا من تحت البساط. سمعوا صوتا من تحت البساط. اگلے الفاظ یہ
اس کیا ہوا؟ اس سمعوا صوتا من تحت الکسا، چادر کے نیچے سے آواز آئی. آواز آئی تو انہوں نے اپنی آواز تو بند کر دی، رونے والیوں نے مردوں نے بولنا بند کر دیا. سارا اجتماع ساکن ہو گیا، ساکت ہو گیا، خاموش ہو گیا. اب انہوں نے آواز سنی کہ یہ کون بولا، یہ کس نے آواز دی؟ اتنے میں پھر آواز آئی. کیا آواز آئی؟ انصتوا ایھا الناس، انصتوا ایھا الناس. چادروں کے نیچے سے آواز آئی، لوگوں چپ ہو جاؤ، لوگوں چپ ہو جاؤ. چادروں کے نیچے سے آواز کیا؟ لوگوں. اور ایک دفعہ بھی نہیں، دو دفعہ، مرتين، دو دفعہ چادر کے نیچے سے آواز آئی، لوگوں چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ. کیا مطلب یہ تھا رو نہیں، میری بات سنو. اے رو نہیں، اور تو رونا بند کر دو، بندوں باتیں کرنا بند کر دو، پہلے میری بات سن لو. کیا ہوا؟ فحسبوا عن وجهه وصدره. جب اجتماع نے چادروں کے نیچے سے آواز سنی، انہوں نے کپڑا ہٹایا آپ کے چہرے سے بھی اور آپ کے سینے سے بھی. کپڑا جب یوں ہٹایا نا تو اب صحابی رسول کا چہرہ سامنے آ گیا. پہلے تو آواز چادر کے اندر سے تھی، پہلے تو چہرہ چھپا ہوا تھا، اب آواز آنے لگی سامنے، چہرہ سامنے ہو گیا. اب صحابی رسول نے کیا کہا؟ کہیے نا سبحان اللہ، پھر کہیے نا. لوگ کہتے ہیں نبی مر گئے. اب میں نے کہا وہ تمہارا کوئی ہوگا جو مر گیا ہوگا، ہمارے نبی کا تو نام بھی نہیں ملتا. جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا، اس نبی کا تو غلام بھی روح قبضے اس لیے پرواز ہونے کے بعد بھی کلام کرتا ہے، بلکہ کلام نہیں کتاب کرتا ہے. کلام نہیں، بولیے، کتاب کرتا ہے. کیا کتاب کیا؟ کہنے لگے محمد رسول اللہ. اب سارا مجمع سامنے، صحابی رسول کا چہرہ سامنے، صحابی سب کو خطاب کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. اللہ اکبر. صحابی رسول موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد بھی شاید اتنا اونچا بول رہے ہوں کہ آپ کی آواز اس سے مجھے کم لگ رہی ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کب بولیں گے، کس جملے پہ بولیں گے. ہاں اگر کوئی سیاسی جلسہ ہوتا تو پھر تو آپ یوں کر کے نعرہ لگا دینا، شیخ پتہ نہیں کیا آپ کے جذبے ہوتے. میرے دوستو، یہ وقت ہے بولنے کا، مصطفیٰ کی عظمتوں کا اظہار سن کے بولنا سیکھو، بولنا سیکھو. کہو یا رسول اللہ، کہو یا رسول اللہ، کہو لبیک لبیک. بولو یار، بولو. صحابی رسول موت کا ذائقہ چکھ لینے کے بعد، غسل دیے جانے کے بعد، کفن پہن لینے کے بعد
سبحان اللہ، خطاب کر رہے ہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے. صحابی رسول خطاب فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، النبی الامی، آپ نبی بھی ہیں، آپ امی بھی ہیں. سبحان اللہ. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بے شک، بے شک. آپ کیا ہیں؟ آخری نبی ہے. مجھے بولیے، آخری نبی ہے. آخری نبی ہیں. میں نے کہا اسمبلی والوں، ہائے ہائے، بے شک، اسمبلی والوں توجہ کرو، غور کرو. بے شک. تمہیں زندہ ہو کر، تمہیں سانسیں آتے جاتے ہو کر ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ نہیں آیا. صحابی نے موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد بھی سمجھا دیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، معمولی مسئلہ نہیں ہے، بے شک، بے شک. معمولی مسئلہ نہیں ہے. اور میں جوانوں سے کہوں گا، ہاتھ کھڑے کریں جو جوان ہیں، جو جوان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اس وقت سفید ریش بزرگ بھی، سبحان اللہ، بے شک. اس لیے کہ جب عظمت مصطفیٰ کا معاملہ ہو کیا بات ہے. تو پھر جسم کو نہیں دیکھا جاتا، پھر ہاتھ پاؤں کی طاقت کو نہیں دیکھا جاتا، پھر لڑکھڑاتی ہوئی ٹانگوں کو نہیں دیکھا جاتا، پھر کمزور بینائی کو نہیں دیکھا جاتا، پھر کم سننے والے کانوں کو نہیں دیکھا جاتا، پھر دل یہ کہتا ہے کہ مجھ سے بڑا کون جوان ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بے شک، بے شک. اللہ اکبر. عظمت مصطفیٰ کے پہرے دار بنو جوانوں، سبحان اللہ. عظمت مصطفیٰ کے پہرے دار بنو. چھوڑ دو کانوں میں ٹوٹیاں لگا کے موبائل جیب میں ڈالنا، بے شک. چھوڑ دو فیس بک پہ تصویریں اپلوڈ کرنا، کچھ کام نہیں آئے گا. چھوڑ دو دنیا داروں کے نعرے لگانا، مصطفیٰ کے ہو جاؤ. سبحان اللہ، انشاءاللہ. میں نے کیا کہا؟ مصطفیٰ کے ہو جاؤ. یہ صحیح نہ بولنے دو اور کدھر بول سو. میں نے کیا کہا؟ مصطفیٰ کے ہو جاؤ. میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، منبر رسول پہ بیٹھ کے کہتا ہوں، ہاتھ میں قرآن پکڑ کے کہتا ہوں، تم میرے مصطفیٰ کے ہو جاؤ، میرے مصطفیٰ تمہارے ہو جائیں گے. جب مصطفیٰ تمہارے ہو گئے، خدا تمہارا ہو جائے گا. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولكن رسول اللہ، اور لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور سب رسولوں کے پچھلے. کیا مطلب؟ خاتم النبیین، آخری نبی. بے شک، بے شک. بولیے، آخری نبی. آخری نبی. قرآن کہہ رہا ہے آخری نبی، حدیث کہہ رہی ہے آخری نبی. اور موت کا پیالہ پینے کے بعد صحابی کہہ رہے ہیں آخری نبی. آخری نبی. اور اگلی بات میری مسجد میں بیٹھنے والے، مکسی مسجد میں بیٹھنے والے، ہر زبان کہہ رہی ہے آقا آخری نبی. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. میرے رب کے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، بے شک، مسجد کی در و دیوار گواہ ہو جاؤ، بے شک، اے آسمان تو بھی گواہ ہو جا، بے شک، اے زمین تو بھی گواہ ہو جا. مچھلی مسجد میں بیٹھنے والا ہر جوان کہہ رہا ہے، ہر بوڑھا کہہ رہا ہے، ہر پیر کہہ رہا ہے، اور ہر کوئی کہہ رہا ہے میرے آقا آخری نبی ہے. اور میں اپنے نبی کی عظمت پر پہرا دینے کے لیے ہمیشہ کے لیے تیار تھا، تیار رہوں گا. کہیے انشاءاللہ. اور اس معاملے کو ہم ٹھنڈا نہیں ہونے دیں گے، ٹھنڈا نہیں ہونے دیں گے. میں نے ایک جمعہ پہلے بھی کہا تھا کہ جب تک ذمہ داروں کو پکڑو گے نہیں، جب تک انہیں سزا دو گے نہیں، ہم تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. اور اس کے بعد اگلی بات بھی دیکھیں، اگلی بات بھی غور کریں.
کہ اس موقع پہ کون کون بول رہا ہے، ذرا یہ بھی دیکھا کریں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ووٹ لگے سب آپ کے پاس آ جائیں گے، نیلے پیلے کالے جھنڈوں والے سارے آئیں گے، بے شک۔ لیکن اب کون بول رہا ہے؟ اسمبلی میں کون بول رہا ہے؟ اسمبلی کے باہر کون بول رہا ہے؟ یہ بھی دیکھا کریں۔ مصطفیٰ کی عظمتوں کے پہرے دار بن جائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔